آج ذکر خفی کے بارے میں وہ بات آپ کو بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہو. بہت امپورٹنٹ اور سبق آمیز آج کا ٹاپک ہے. ضرور سنیے گا. 2-4 کچھ منٹوں کی کلپ ہے. ایک مرتبہ سن لیں گے تو ذکر خفی کے بارے میں جو اس کے جو برے اثرات ہیں کہیں کبھی نہیں سنے ہوں گے آپ نے کہ ذکر خفی کے بھی کوئی برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم آج بات کریں گے. ذکر خفی جیسا میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ ذکر ہے جو انسان دل میں کرتا ہے، جس سے آواز نہیں نکلتا. وہ ذکر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا ذاتی نام بھی ہو سکتا ہے، یا پھر قرآن کے آیات بھی ذکر خفی میں آ جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، لوگ سنی سنائی باتوں کو اپنی اہمیت دے کے اور خود بخود کوئی بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ ذکر خفی کی بات اس لیے میں نے کی کیونکہ یہ واحد ذکر ہے جس میں مشقیں شامل ہوتی ہیں. مشقیں، ایکسرسائزز. جیسے ہم سانس کی مشق کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے. ایک مشہور ذکر ہے سانس کے ساتھ، لا الہ الا اللہ. جب سانس نکلتا ہے تو لا الہ، سانس اندر لیتے ہیں تو الا اللہ. یا اس کو ایسا بھی کہا جائے کہ یہ ذکر خفی اصل میں مراقبے میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، میڈیٹیشن میں. اور یہ ذکر مراقبے والا یہ بنا کسی استاد یا بنا کسی مرشد کے جب کیا جاتا ہے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. اور بالکل ایسا دیکھا گیا ہے. مجھ سے بہت سارے سوال کرتے ہیں ہمارے سبسکرائبر کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جسم میں درد سا محسوس ہوتا ہے، دوسری بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں. آج میں آپ کو وہ سارے جو برے اثرات ہیں وہ بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے اثرات ہیں جو ذکر خفی غلط کرنے سے بنا کسی استاد، مرشد، گرو، ٹیچر، ان کے رہبر، ان کے بغیر جب کوئی مراقبے پہ بیٹھتا ہے، ذکر خفی کرتا ہے تو اثرات بالکل غلط ہوتے ہیں اور برے اثرات ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سارے اثرات. آپ ضرور اس پہ ذرا سوچئے گا. ان میں سے جب بھی آپ نے ذکر کیا ہو، مراقبہ کیا ہو، تو ان میں سے یہ جو علامت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ضرور کوئی نہ کوئی علامت آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی اگر آپ بنا کسی مرشد کے آپ نے اگر ذکر خفی کیا ہو. تو چلے یہ علامات میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی علامت یہ ہوگی روحانیت میں کمزوری ہوگی. روحانیت میں کمزوری ہوگی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی غلامی زیادہ ہو جائے گی. آپ کا دھیان غلط چیزوں کی طرف زیادہ ہوگا. مطلب نفس پہ آپ کا کنٹرول جو تھوڑا بہت ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ شیطان ہمیشہ روحانی لوگوں پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ بنا کسی استاد کے بیٹھیں گے تو آپ پہ یہ روحانیت کا جو کمزوری ہے، جسے ہم روحانیت کی کمزوری کہتے ہیں، یا نفس پہ نفس کا قیدی ہونا، غلام ہونا، ایک تو یہ علامت ہے. اس کے بعد رجت ہوگی. رجت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی ایسی مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کو تنگ کرے گی، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دو. کوئی جنات کہتے ہیں، کوئی غلط قسم کے موکلات کہتے ہیں، تو مختلف، کوئی انرجی کہتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن رجت ہوگی. آپ کو فیلنگ آئے گی، کوئی چیزیں دکھائی دیں گی آپ کو عجیب قسم کی. اچھا، یہ جو علامات آپ کو میں گنوا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی علامت اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا مراقبہ غلط ہے، اس کا ذکر خفی غلط ہے. تو ہم کہاں پہ تھے؟ رجت مطلب کوئی چیز پلٹ کے آنا. اب آپ نے ذکر کیا کسی مخلوق کے تھرو، آپ کو آپ تنگ ہو رہے ہو. اب تنگ ہونے کے بہت ساری طریقے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی چیزیں گم ہو جائیں گی، اچانک آپ کو عجیب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد نیگیٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی. نیگیٹو انرجی اٹریکشن ہوگی، آپ کے کام نہیں بنیں گے. نیگیٹیوٹی اتنی ہوگی کہ بنے بنائے کام بھی بگڑ جائیں گے. نئے کام تو ہوں گے ہی نہیں، جو بنے بنائے کام ہوں گے وہ بھی بگڑ جائیں گے، تباہی ہو جائے گی. یہ ہوگا نیگیٹیوٹی آپ پہ. سائیکالوجیکل ایشو ہو جائیں گے، نفسیاتی بیمار ہو جاؤ گے. نفسیاتی شک کرنے لوگوں پہ، مختلف باتیں خود ہی خود بناؤ گے، اور فوبیاز ہو جائیں گی. اس سے بھی ڈر لگے گا، عجیب چیزوں سے ڈرتے رہو گے. جسم میں بھی درد ہوگا، کبھی گھٹنوں میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی پیٹھ پہ، کبھی سر میں. خواہ کا جب اس کا علاج کرواؤ گے تو کوئی اس کی، آپ کو جب آپ کی ریزلٹس آئیں گی پیتھولوجیکل لیبس میں تو اس میں کوئی کچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو درد ہوگا جسم میں، سستی محسوس ہوگی، کاہلی، چڑچڑاپن، گھبراہٹ، ہر بات پہ چڑچڑاپن، لڑنے کو آ جاؤ گے، گھبراہٹ ہوگی، پسینہ زیادہ آئے گا. کسی بھی چیز پہ، کہیں پہ بھی دل نہیں لگے گا. ایک چیز کرو گے، چھوڑ دو گے، پھر دوسری طرف جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے، پھر دوسری طرف. تو مطلب کنسسٹنسی نہیں رہے گی، دل کہیں پہ بھی لگے گا نہیں. نیند پوری نہیں ہوگی، نیند کی شکایت ہوگی. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ ڈرو گے، جیسے میں نے پہلے بتایا. تو یہ علامات ذرا آپ اس کو بار بار سنیں. یہ جو میں نے آپ کو علامات بتائیں، یہ چھوٹے علامات نہیں، یہ بہت سارے ہیں. ان کو آپ بار بار سنیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ پہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مراقبہ غلط کیا ہے. مراقبہ صحیح کرنے کا طریقہ، ذکر خفی صحیح کرنے کا طریقہ وہ سمجھیں. کسی مرشد سے رابطے میں آئیں، کسی استاد سے رابطے میں آئیں. اس چینل پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ ذکر خفی کس طرح کیا جائے، مراقبہ کس طرح کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح مراقبہ ہو تو ضرور آپ اس چینل پہ آ کے وہ ویڈیوز دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی اچھے طریقے سے رہنمائی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.